صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی بلندی پر داعی حق و صداقت کی حیثیت سے پہلا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. چادر ہلائی جا رہی ہے، پورا مکہ جمع ہو گیا، جوانی بھی آئی، بڑھاپا بھی، رعایا بھی آئی، حکمران بھی، مریدین بھی آئے، گدی نشین بھی، پڑھے لکھے بھی آئے، ان پڑھ بھی آئے اور دانشور بھی. پورا مکہ جمع ہو گیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبثت فیکم عمرا، میں نے 40 سال گزارے ہیں تم نے مکہ والوں. آج تمہارے ضمیر کو جج بنا کے پوچھتا ہوں، بتاؤ تم نے مجھے کیا پایا؟ هل وجدتمونی صادقا او کاذبا؟ تم نے گزشتہ 40 سالہ زندگی کے تناظر میں، 40 سالہ زندگی کے پس منظر میں مجھے سچا پایا ہے یا اس کے برعکس جھوٹا؟ نا یہ جھوٹے کا لفظ کسی بھی حوالے سے حضور کی طرف منسوب نہ ہونے پائے. ادب گاہی زیر آسمان از عرش نازک تر، ادب گاہی زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کردنی آیت جنید و بایزیدی جا. یہ ہے تو خاک نشین، یہ ہے تو خاک نشین، یہ ہے تو مکہ کی گلیوں میں چلنے والا، لیکن یہ وہ ہے جن گلیوں میں چلتا ہے رب العالمین ان کی قسمیں عرش بری پہ کھا لیتا ہے. یہ وہ خاک نشین ہے کہ عرش بری کی بلندیاں بھی اس کے قدموں میں نظر آتی ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ. فاران کی بلندی پر آسمان رسالت کا سراج منیر چمک آیا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو عرض کر دوں کہ ساری کائنات کا حسن آج فاران کی بلندی پہ سمٹ آیا ہے. کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی. صلی اللہ اور ایک تاثر دارالعلوم دیوبند کے فاؤنڈر، دارالعلوم دیوبند کے بانی، بڑے صغیر کے علمی محسن شیخ محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا تاثر بھی سنیے. فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. یہ جو شاعر ہوتے ہیں نا، مبالغہ ان کی گھٹی میں پڑا ہوتا، لیکن احتیاط دیکھیے، محمد قاسم شاعر نہیں عاشق رسول ہے. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، مشیت ربوبیت نہ الوہیت نہ، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقشے لے کے تابانیاں بزم کونو مکان کو سجایا گیا. سب سے پہلے اللہ نے اپنی چاہتوں کے اجالوں سے، اللہ نے اپنی چاہتوں کے اجالوں سے اپنے محبوب کے چہرے کا نقش بنایا. پھر
اس کی زلفوں سے مستی لے کر راتوں کو اندھیرا دے دیا، اس کی جبین سے طلاقیں لے کر صبح کو سویرا دے دیا، اس کے دندان اقدس سے تابانی لے کر ستاروں کو چمکنا دے دیا، اس کے پسینے کی بوندوں سے تعطر لے کر پھولوں کو مہکنا دے دیا، اس کے سراپا سے بلندیاں لے کر آسمان کو رفعتیں عطا کر دی، اس کے قعود سے سکون لے کر دھرتی کو توازن دے دیا، اس کے سکوت سے ملاحتیں لے کر کائنات کو سناٹا دے دیا، اس کے تکلم سے بلاغت لے کر آنا دل کو چہکنا دے دیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے آج تمہارے ضمیر کو جج بناتا ہوں، آج تمہارے دل و دماغ کو دستک دیتا ہوں، آج بتاؤ اپنے ضمیر سے پوچھ کر تم نے مجھے گزشتہ 40 سالہ زندگی کے تناظر میں بچپن بھی دیکھا، لڑکپن بھی، میری جوانی بھی دیکھی، میری انفرادی اور اجتماعی زندگی بھی، آج تبصرہ کرو هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے مجھے سچا پایا ہے یا اس کے برعکس؟ مکہ والوں نے بس یک زبان جواب دیا، جربناک مرارا جربناک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا۔ عبداللہ کے یتیم، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ہم نے تو کئی بار آپ کو آزمایا، جب بھی آزمایا سچا ہی پایا، ہم تو آپ کو صادق اور امین کے ٹائٹل سے یاد کرتے ہیں، آپ تو صداقت کی پہچان ہیں، آپ تو انسانی شرافت کا برہان ہیں، آپ تو انسانی دیانت کا اعلان ہے، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ اٹک کے روشن ضمیروں، محسن انسانیت کی عظمت پر وہ بیوی کی گواہی تھی، پھر آپ نے خادم کی گواہی سنی، یہ پڑوسیوں کا تبصرہ ہے۔ ثابت ہوا نا کہ پوری کائنات میں سب سے بڑا انسان محمد عربی، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے بڑا انسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اگر آپ اجازت دیں تو اب یہ بھی کہتا جاؤں کہ صادق اور امین کہنے والے ساحر اور مجنون کیوں کہنے لگے؟ صادق اور امین کہنے والے ساحر اور مجنون کیوں کہنے لگے؟ جی صدر محترم، آپ جہاں چاہیں جائیں، لیکن عبدالمجید ندیم انشاءاللہ اس راستے کو نہیں چھوڑے گا جو میرے اسلاف نے مجھے سونپا ہے انشاءاللہ۔ جس نے ناراض ہونا ہے، جس نے ناراض ہونا ہے خوشی سے ہو، جس نے ناراض ہونا ہے خوشی سے ہو، جو مرضی آئے کہتے پھرو، لیکن میں اپنے اسلاف کے راستے کو نہیں چھوڑوں گا دوستو۔